ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ایک گاؤں میں تعزیہ نکل رہا تھا. اب وہ تعزیہ جب نکالتے ہیں، دلی میں بھی آج کل ہوتا ہے کہ جہاں وہ تاروں میں تعزیہ آتا ہے، علم اور سدے آتے ہیں، تو وہ ان تاروں کو نکال دیتے ہیں اور پھر دوبارہ جوڑتے ہیں. تو ایک گاؤں میں جب تعزیہ لے کر جا رہے تھے، جانا تھا، تو سروے کیا گیا تو کہا کہ ایک جگہ پر ایک جھاڑ کی جو شاخ ہے وہ نیچے آ گئی ہے، تعزیہ اس میں اٹک جائے گا. وہ جھاڑ جو تھا درخت، وہ کسی غیر مسلم کا تھا. اس کو کہا کہ بھائی آپ یہ شاخ کاٹ دو یا ہم کاٹ دیتے ہیں. اس نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں کریں. کہا کہ تعزیہ نہیں گزرے گا. معاملہ زیادہ پھر پکڑا تو اس کو معلوم ہوا کہ مولانا اشرف علی تعزیے کے خلاف ہے. اس نے کہا کہ اگر آپ مولانا اشرف علی تھانوی کو لائیں اور وہ یہ کہہ دیں کہ ہاں یہ شاخ کٹنی چاہیے تو میں کاٹ دوں گا، ورنہ نہیں. کیونکہ اس کو ایسی امید تھی نہیں. مولانا اشرف علی تھانوی کو لائے، انہوں نے دیکھ کر کہا کہ بھائی یہ شاخ کو کٹنی چاہیے اور تعزیہ صحیح صحیح گزرنا چاہیے. خیر شاخ کو کاٹ دیا اور تعزیہ گزر گیا. لوگوں نے کہا حضرت آپ بھی کیسے آدمی ہیں، ہمیشہ تعزیے کی مخالفت کرتے ہیں اور اب تعزیے کے گزرنے کا وقت آیا مخالفت کا، تو آپ نے اس کی تائید کر دی، اس کی مخالفت نہیں کیا. حکیم الامت نے فرمایا کہ بھائی میں جانتا ہوں کہ تعزیہ غلط چیز ہے، لیکن درخت کا مالک تعزیے کی مخالفت میں نہیں تھا. وہ تعزیے کی مخالفت نہیں کر رہا تھا بلکہ اسلام کی مخالفت کر رہا تھا. اسلام سے بغض رکھتا ہے، اس لیے میں نے اس کی نفی کی اور اس کے شاخ کو کاٹنے کا حکم دیا. یہ مثالیں ہیں ہمارے بزرگوں، یعنی اسلام کو ہر حال میں باقی رکھا ہے. وہ اس کی اسلام میں کوئی جگہ ہے، حاسد کی حسد کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلک بڑی چیز نہیں ہے بلکہ دین بڑی چیز ہے. آپ دیوبندیت کو گالی دے دیجیے، آپ اسلام سے نہیں نکلیں گے. بریلیت کو گالی دے دیں، اسلام سے نہیں نکلیں گے. جماعت اسلامی والوں کو برا کہہ دیں، اسلام سے نہیں نکلیں گے. اہل حدیث کو برا کہہ دو، جماعت سے نہیں نکلیں گے، اسلام سے نہیں نکلیں گے. لیکن ہاں دین کو، اسلام کو اگر آپ نے کچھ ایک چھوٹا بھی جملہ کہہ دیا تو ایمان سے خارج. چونکہ مسلک جو ہے وہ اوپر کی چیز ہے اور دین اور اسلام جو ہے یہ جڑ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام کے خلاف چل نہیں سکتے، اسلام کے خلاف بول نہیں سکتے، اسلام کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے. اگر ایسا کریں گے تو دین سے نکل جائیں گے.